أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس مجلس میں مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے وہ عنوان ہے اپنے رب کی معرفت. بھائیو، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد متعین فرمایا ہے اور مقصد بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. زندگی بندگی کی وجہ سے قیمتی ہوتی ہے. رب کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کی پہچان بھی ہے، میری اور آپ کی زندگی کی اصل قدر و قیمت متعین کرنے والی چیز ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. میری اور آپ کی زندگی میں بندگی کا رنگ جس قدر زیادہ گہرا ہوگا، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جس قدر رنگے ہوئے ہوں گے، اسی قدر زیادہ ہم اللہ کے نزدیک خوشنما بھی ہوں گے، پسندیدہ بھی ہوں گے. اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے سامنے بحیثیت فرد بھی، بحیثیت خاندان بھی، بحیثیت سماج، ایک اچھے سماج کی حیثیت سے پورے سماج کے اندر ہماری اور آپ کی قدر و قیمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائیں گے. سب کا چہیتا مجھ کو اور آپ کو بنائیں گے. زندگی کے اس مقصد کو حاصل کرنے کی راہ میں سب سے پہلا کام، جو سب سے پہلی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس رب کی پہچان حاصل کریں جس رب کی بندگی کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے. زندگی بے معنی ہے اگر ہم نے اس کو نہ پہچانا جس کی بندگی کے لیے ہم اس دنیا میں آئے. رب کی پہچان اگر ہمیں نہ ہو، اپنے رب کو ہم نہ پہچانتے ہوں، تو پھر عبادت کس کی کریں گے؟ اگر رب کی معرفت ہے لیکن معرفت ادھوری ہے، نامکمل ہے، محدود ہے، تو پھر عبادت بھی محدود ہو کر رہ جائے گی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت انسان کے اندر جس قدر زیادہ گہری ہوگی، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے اسباب اتنے ہی زیادہ انسان کے سامنے پیدا ہوں گے. اب معرفت کے بعد تعلقات کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو بندہ اختیار کرتا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا قریبی ہوتا جائے گا. پھر اس بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگیں گے. میری اور آپ کی زندگی میں
علم کی ایک مقدار ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ جو علم کی مقدار ہے اس میں سب سے پہلی بات جو مجھ کو اور آپ کو خود سیکھنی ہے، اپنے بچوں کو سکھانی ہے، اپنے بڑے اگر نہ سیکھے ہوں تو ان کو سکھانی ہے، سماج میں بار بار یاد دہانی کروانی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو دینا. بھائیو یہ بات یاد رکھو، انسانی زندگی میں انسان کے دل کے جو جذبات ہوتے ہیں، انسان کے جذبات ہی اصل میں انسان کی قیادت کرتے ہیں، انسان کو گائیڈ کرتے ہیں، انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، انسان کو کسی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا جذبہ اگر دل کے اندر پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کا کمال معرفت مجھ کو اور آپ کو حاصل ہو، جس درجے کی معرفت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوگی اسی درجے کی محبت اللہ سے ہوگی، اسی درجے کا خوف اللہ تعالیٰ کا دل میں پیدا ہوگا، اور اسی درجے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کا رشتہ بھی میرا اور آپ کا مکمل ہوگا، مضبوط ہوگا. اور اہل علم نے لکھا ہے کہ یہی تین جذبات ہیں، محبت، خوف اور امید کا. اللہ تعالیٰ سے یہ تین رشتے جب قائم ہوتے ہیں تو بندے کی عبادت مکمل ہوتی ہے. اور میرے بھائیوں، جب میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ محبت کا جذبہ، یہ خوف کا جذبہ اور یہ امید کا جذبہ گھر کر جائے گا، تبھی ہم اور آپ واقعی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل بندے بننے کی راہ پر آگے سفر طے کر پائیں گے. اور اگر ہمیں اس سفر کو طے کرنا ہے تو پھر ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی اس کمال درجے کی معرفت مجھ کو اور آپ کو حاصل ہونی چاہیے جس محبت کے بعد اللہ کی محبت ہمیں اپنے دلوں کے اندر محسوس، اللہ کا خوف ہمیں محسوس ہو، جلوتوں میں بھی خلوتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں ہم ہمیشہ وابستہ رکھیں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس نہ ہو. یہ اسی وقت پیدا ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے اس کمال درجے کی معرفت مجھ کو اور آپ کو حاصل ہو. یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت میں بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں اعمال کی ترغیب دلاتے ہوئے اعمال کی ترغیب کو رب کی معرفت سے جوڑ کے رکھا ہے، رب پر ایمان لانے سے جوڑ کر رکھا ہے. کتنی حدیثیں آپ سنتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اس کو چاہیے کہ بات کہے تو اچھی کرے یا خاموش رہے. کتنی باتیں، عمل کی باتیں، لیکن عمل کی ترغیب سے پہلے ایمان اور آخرت پر اور اللہ پر ایمان کی یاد دہانی کروائی گئی، اس لیے کہ گہری معرفت کے بغیر اچھا عمل کبھی وجود میں نہیں آ سکتا. یہ کھیتی ہے، یہ میرے اور آپ کے اعمال، یہ ہماری اور آپ کی کھیتی ہیں. اگر میرے اور آپ کے اندر رب کی معرفت کا پودا گہرا نہیں اترے گا، اس کی جڑیں گہرائی تک اتری نہیں رہیں گی، تو یہ درخت جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جڑوں پر کھڑا ہے، یہ صحیح معنوں میں نہ تو اپنی شاخیں پھیلائے گا اور نہ صحیح معنوں میں اپنے پھل دے سکے گا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا، 23 سال آپ نے مکمل دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا دنیا سے جانے سے پہلے. ان میں سے 13 سال لگ بھگ آپ نے مکہ میں گزارے، 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے. مائی عائشہ کہتی ہیں کہ قرآن مجید کی پہل جو آیتیں اتاری گئیں، قرآن کے مفصل حصے کی آیتیں، یعنی مفصل صورتیں اتاری گئیں جن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. کیا مطلب ہے؟ مائی عائشہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ وہ آیتیں تھیں، یہ وہ باتیں تھیں، یہ وہ آیتیں تھیں کہ جن آیتوں نے ان کے اندر جنت اور جہنم کا جذبہ، جنت کی حصول کا جذبہ، جہنم سے بچنے کا جذبہ پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کیا. اس کے نتیجے میں یہ منظر دیکھنے کو ملا کہ پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا شراب چھوڑ دو، چھوٹ گئی، زنا چھوڑ دو، چھوٹ گیا. مائی عائشہ کہتے ہیں اگر پہلے ہی دن ان سے کہا گیا ہوتا تم شراب چھوڑ دو تو وہ شراب نہ چھوڑتے، اگر ان سے کہا گیا ہوتا بدکاری چھوڑ دو تو وہ کہتے ہم نہیں چھوڑیں گے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سماج کی تعمیر کا طریقہ بتلاتے ہوئے یہ بنیادی اصول میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں کہ ہم اور آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت
اس پر جس قدر زیادہ محنت ہوگی سماج میں اتنا ہی زیادہ بہتر انقلاب تبدیلی یا ہم اور آپ خوشگوار تبدیلی دیکھنے کے متمنی ہو سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو کیسے بڑھایا جائے، اس سلسلے میں اگر آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، قرآن مجید نے سب سے پہلے ایک بہت بڑی سچائی بیان فرمائی، اور وہ بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کی تفسیر آپ پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنیادی بات بتائی ہے کہ ہر انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ معرفت اور اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان، یہ دراصل ازل میں جو اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا تھا الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اسی اقرار کا جب انسانوں نے سب نے مل کر کہا تھا بلا ہم سب اقرار کرتے ہیں، کہا اسی کا یہ اثر ہے یا اسی کا بقایا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو یاد رکھ کر جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ہم اور آپ ایک چھوٹے بچے سے لے کر سب کے اندر وہ جو فطرت کی آواز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان جو انسان کی فطرت میں بسی ہوئی ہے، بسائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے، اس فطرت کے حفاظت کی ہم اور آپ سب سے پہلے فکر کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں میں آپ کے سامنے سناتا ہوں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہ انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت کا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے کہ فطرت کی اس آواز کو انسان دبا لے جاتا ہے یا دوسرے انسان کی فطری آواز کو دبانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یا اپنے موضوع سے جوڑ کر کہوں اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی فطرت میں داخل ہوتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے اس انسان کے ساتھ؟ کہا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، وہ اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اور مسئلہ انہی تین باتوں تک نہیں، یوں سمجھیے کہ اس فطرت کو یا تو بدل دیتے ہیں یا اس فطرت کی آواز کو دبا دیتے ہیں یا فطرت کی اس آواز کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ماؤں بہنوں کو اور ہم والدین کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچے خالی دماغ اور جیسے کہا جاتا ہے کہ صاف سلیٹ ہے، نہیں، ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہے۔ اس معرفت کے چراغ کو بجھنے نہ دیں، اسے اور زیادہ بھڑکائیں، اس کی روشنی کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ اس کا اندرون پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے روشن ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جذبہ اس انسان کے اندر رچ بس جائے۔ یہ سب سے پہلا کام مائیں اور ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے جو اس فطری جذبے کو یا تو بڑھاتی ہے یا پھر اسے گھٹاتی ہے، یا تو اسے اونچا اٹھا دیتی ہے یا اسے دبا دیتی ہے۔ یہ فطری اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو سب کے سب کو یکسو پیدا کیا۔ یکسو کا مطلب وہ ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے، اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ سے رشتہ، اللہ سے تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اللہ نے کہا انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے تمام بندوں کو یکسو بنا کر پیدا کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ثم انہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم، پھر ہوا یہ کہ ان بچوں کے پاس، ان بندوں کے پاس، ان انسانوں کے پاس شیطان آئے۔ کون شیطان؟ شیاطین الانس والجن، وہ ابلیس اور اس کی ذریت ہوں یا انسانوں میں سے جو شیطان ہیں، جو بہکے ہوئے، بگڑے ہوئے،
گمراہ لوگ ہیں، یہ آتے ہیں اور آ کر فجتالتہم، انہیں اچک لے جاتے ہیں، اور اچک لے جانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ فطری طور پر جسے وہ حرام جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے کہنے پہ، ان شیطانوں کے ترغیب دلانے پہ، ان شیطانوں کے ورغلانے پہ، ان شیطانوں کے بہکانے پہ، ان شیطانوں کی طرف سے محنت کرنے پر یہ اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، حرام کو حلال کر لیتے ہیں، حلال کو حرام کر لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو حدیثیں سب سے پہلا پیغام یہ دیتی ہیں کہ انسان فطری طور پہ گنہگار نہیں پیدا ہوتا، انسان فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ساتھ لیے پیدا ہوتا ہے۔ اس معرفت کا تحفظ بھی اگر کر لے جائیں تو یوں سمجھیے کہ ایک انسان کے اندر رب کی معرفت کا جو بنیادی عنصر ہے اسے آپ نے اپنے اندر رکھا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بندے کے اندر کیسے بڑھانی چاہیے، اس سلسلے میں جو دوسری ہدایت مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ بچہ جب بچپن میں ہو، جب چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کے قابل ہو، تو اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کا، اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات کا اتنی مرتبہ تذکرہ کرو، اتنا سمجھاؤ، اتنا سکھاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نزدیک سب سے مانوس ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ جاننے والا بچہ بنے۔ دنیا کو جاننے کا ایک موقع ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے موجود بچوں کی تربیت کیسے کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے نبی نے سمجھایا، کہا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ بھائیو آپ سوچو، چھوٹے بچے کی مانگ کیا ہوگی، اس کی ضرورت کیا ہوگی، اس کے مسائل کیا ہوں گے؟ یہ اس کی ضرورتوں کا راستہ بتانا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اس بچے کے دل کو جوڑنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اس درخت کو اور توانا کرنا، اس کی جڑوں کو مناسب مقدار میں وہ پانی دینا جو اسے پھلدار درخت بنا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب اللہ مدد طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تفصیلی تعلیمات دی۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، آپ کی گود میں پل رہے تھے، حضرت ام سلمہ کے فرزند تھے، ان کی تربیت اللہ کے نبی نے کی تو کیا کیا؟ کہتے ہیں حضرت عمر ابن ابی سلمہ، میں اللہ کے نبی کے ساتھ دسترخوان پہ موجود تھا، میرا ہاتھ ادھر ادھر دسترخوان میں گھوم رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ہاتھ پکڑ کے روکا، پہلے تو کہا یا غلام سم اللہ، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کا، اے بچے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، کل بھی یمینک، دائنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اپنے قریب جو کھانا ہے اس سے کھایا کرو۔ ایسی جو تعلیمات ہوتی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ دوسرے مرحلے میں معرفت کا جو سفر ایک بندے کا شروع ہوتا ہے وہ والدین کی تربیت کے زیر سایہ ہوتا ہے۔ اور والدین وہ تربیت کیسے کریں گے؟ وہ بچہ جو چھوٹا بچہ ہے، ابھی دنیا دیکھ رہا ہے، ابھی دنیا کو سمجھ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس کی شخصیت سے لے کر، اس کی زندگی کے معاملات سے لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اثر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے اس کی زندگی میں ہیں، ان سے جوڑا جائے۔ یہ دوسرا بڑا کام۔ پھر معرفت کا یہ سفر آدمی کو اس مرحلے سے آگے، جب بچہ ذرا بڑا ہو، جب بالغ ہونے لگے، مکلف ہونے لگے، تب اسے عمل کی ترغیب دلائیں۔ نماز پڑھائیں تو نماز میں اسے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھائیں جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو میرے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں، نماز کو بچے کو ترغیب دلائیں نماز کی، تو ساتھ میں نماز کا معنی و مطلب کچھ اس طریقے سے سمجھائیں کہ وہ بندہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر اپنی عرض رکھنے، اپنی بات رکھنے کا ایک موقع سمجھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب تر ہوتا جائے۔
اس بچے کو مختلف مناسبتوں سے جو اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ اذکار یاد کروائیے، ان کا معنی و مطلب سمجھائیے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، مختلف مناسبتوں سے ہر لفظ میں، ہر دعا میں اللہ اللہ۔ بندہ اگر معنوں کو سمجھ کر ان حدیث ان دعاؤں کے معنی و مطلب کو سمجھ کر اگر پڑھتا رہے گا، آپ سوچیں اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا جائے گا۔ یہ سفر چلتا رہنا چاہیے، چلتا رہنا چاہیے، یہاں تک کہ بندہ اس عمر تک پہنچ جائے جہاں اس کی عقل ذرا پختہ ہو جائے، اور جب عقل پختہ ہو جائے تو پھر معرفت کے سفر کا ایک اور مرحلہ آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسب استطاعت، جتنی استطاعت ہے اتنی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا بندہ اللہ کو جانے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نتیجے میں اللہ سے تعلق اس کا مضبوط ہوگا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ دو راستے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا راستہ تو یہ، آپ کسی بھی چیز کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، واقفیت، جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، خود اس چیز کو دیکھیں آپ۔ ایک راستہ یہ ہوتا ہے، خود اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے تو اس جیسی کسی دوسری چیز کو آپ دیکھتے ہیں، اسی جیسی ہو بہو کوئی دوسری چیز بتا دیا جاتا ہے، یہ دیکھ رہے ہو بالکل ایسی ہی وہ فلاں چیز ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے خود اس چیز کو بھی نہیں دیکھ سکے، اس جیسی کوئی چیز بھی نہیں دیکھ سکے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی صفات بیان کی جائے۔ مثال کے طور پر مخلوقات میں سے کسی کی بیان کی جائے، اس کا قد لمبا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کی شکل و صورت ایسی ہے، صفات بیان کیے جائیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کے تعارف کروانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں اور اس دنیا میں کوئی دیکھے گا نہیں۔ قال لن ترانی، اللہ نے کہا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا میں کوئی جیتے جی نہیں دیکھے گا۔ آخرت میں مومنوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دیدار کریں گے جنت میں، لیکن دنیا میں تو دیکھا نہیں۔ اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکے تو کیا اللہ جیسی کوئی چیز ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی پہچان ہو؟ کہا اللہ نے لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں 100 سے زیادہ نام ہیں، قرآن و سنت کے اندر 100 سے زیادہ نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات تو اس سے بھی زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے افعال یعنی اللہ تعالیٰ کیا کیا کام انجام دیتے ہیں ان کی تفصیل اور زیادہ ہے۔ آپ یہ بات جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی پر محنت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کو یاد کرنا، ان کا معنی سمجھنا اور ان پر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے اس کے اثرات کو دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بڑا کامیاب تجربہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے اسماء حسنی کو یاد کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی ہونا چاہیے اللہ کے اسماء حسنی اور اللہ کی پاکیزہ صفات کو جان کر ان کے معنی و مطلب کو سمجھیں، اور پھر ان اسماء حسنی کا میری اور آپ کی زندگی پہ اثر کیا ہے اس پہ اگر آپ غور کرنا شروع کریں گے، اللہ کی معرفت کا، اللہ کی محبت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا، اللہ تعالیٰ سے امید کا ایک ایسا میدان کھلے گا کہ آدمی زندگی بھر سفر کرتا جائے گا لیکن یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کو لے لیں۔ الرحمن اللہ کا نام ہے، اس نام کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رحم کرنے والے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رحم کی صورتیں خود ہماری اپنی زندگی میں کیا ہیں اگر ہم اس پہ غور کرنا شروع کریں گے پتہ یہ چلتا ہے پل پل اللہ کی رحمت ہی میں جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے کہ یہ زندگی اس قدر آسان ہے۔ رب کی رحمت نہ ہو تو جانے والا سانس واپس نہ آئے اور گیا ہوا سانس واپس نہ آئے، اور جو گیا ہے وہ پھر آنے نہ پائے، یہ جو ہے صورتحال ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک باب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کو یاد کرے، ان کے معنی کو سمجھے اور ان کو مستحضر رکھے، اپنی عبادتوں میں، اپنی زندگی میں، اپنی زبان پہ ان کا تذکرہ جاری رکھے، اور ان کے اثرات جو ہماری زندگی میں اس پوری کائنات پہ پھیلے نظر آتے ہیں ان کا جائزہ لیتا رہے۔ جب کبھی انسان دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ کس کس کو رزق دیتا ہے، کیسے کیسے رزق دیتا ہے، اور کن
کن کن مشکلات کے باوجود کتنی آسانی سے ہر مخلوق کو اس کا رزق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اگلا دروازہ ہے۔ بھائیو، اس کے ساتھ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں پھیلی ہوئی جو نشانیاں انسان کے اپنے نفس کے اندر بھی ہیں، روئے زمین کے چپے چپے پر ہیں، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد، کہ ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہے جو اس رب کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے۔ اس کائنات پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جذبہ اور آپ کے اندر بڑھے گا۔ بھائیو، جب پھر اس معرفت کے درجے میں آنے کے بعد بندہ پھر اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ عبادت کر کے قریب ہوتا ہے، تو پھر بندے کا ایمان اور اسلام بندے کے احسان کے درجے میں پہنچتا ہے۔ ایمان، اسلام، احسان جو تین درجے ہیں، اس کا ایمان اور اسلام جو ہے احسان کے درجے میں اس وقت پہنچتا ہے جب بندہ اس معرفت کے ساتھ اپنی زندگی میں ایمان اور اسلام کی پابندی شروع کرتا ہے، اس بندے کو احسان کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ زندگی ایسے گزارو، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کچھ یوں کرو کأنک تراہ، گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، احسان کا درجہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کمال ہے۔ اور جو بندہ احسان کے درجے میں پہنچ جاتا ہے نا، پھر عبادت عادت نہیں ہوتی، عبادت اس کی حاجت بن جاتی ہے۔ عبادت اس کی عادت نہیں ہوتی، اس کی حاجت بن جاتی ہے کہ جس کے بغیر وہ بے چین رہتا ہے۔ اور عبادت صرف حاجت ہی نہیں بنتی، یہ عبادت آگے بڑھ کر انسان کی راحت بن جاتی ہے، انسان کے سکون و اطمینان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کمال درجے کی معرفت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے۔ اور جب بندہ معرفت کے اس درجے میں پہنچتا ہے جہاں اسے عبادت میں لذت آنے لگتی ہے، تب پھر وہ کمال اسے ملتا ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کہا ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ سے بحیثیت رب راضی ہوگا، وبمحمد الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت رسول راضی ہو گیا، اور اسلام سے دین کے طور پر راضی ہو گیا، ایمان کا کمال اسے ملتا ہے، اور ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اسے ملنے لگتی ہے۔ شاعر نے جیسے کہا، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی میں معرفت کا یہ سفر اللہ کا فضل و کرم ہے، شروع ہو چکا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوا ہے کہ یہ سفر کہیں رک سا گیا ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس سفر کو آگے بڑھائیں اور زندگی کے آخری سانس تک اس سفر کو جاری رکھیں اور اس مقام کو پانے کی کوشش کریں جو احسان کے درجے میں بھی کمال کا درجہ ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان کمال درجے کی ہم سب کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔